جو قربانیاں دیتے ہیں وہی ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ حاجی صاحب اپنی اولاد کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب بھی کوئی ذبح کا انگلی نہیں کاٹ سکتا، کوئی اپنی اولاد کی انگلی کاٹے گا؟ نہیں کاٹ سکتا۔ تو گلا کاٹنا ہے جی، ذبح کرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ دیکھے پھر باپ بیٹے کتنے ایک دوسرے پہ مطمئن تھے، اماں کتنا مطمئن تھی، تو یہ اللہ نے دیکھا سارا احساس دل کے اندر۔ اور وہ بیٹا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی مانگا اللہ سے، بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور وہ بھی اللہ نے کہا آپ جو تیرے دل کے قریب ہے، جو تجھے عزیز ہو سب سے زیادہ، جو پیاری ہو، وہ چیز میں نگاہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے آئے، باپ بیٹے کی کتنی پیاری گفتگو ہوئی، بابا آپ مجھے کاٹ دیں، آپ سے بہتر اللہ ملے گا، دنیا سے بہتر جنت ملے گی، کس قدر عظیم گفتگو ہوئی۔ تو الحمدللہ حاجی صاحب اس وقت ہماری گاڑی وادی مینا کے بیچوں بیچ ہے، تو میرے ہاتھ کے اشارے کی جانب یہ مسجد کے مینار دیکھیں، 2 آگے ہیں 2 پیچھے ہیں، یہ ہے مسجد خیف۔ اس مسجد والی جگہ کا ذکر روایت میں یوں ہے کہ یہاں 70 انبیاء علیہ کرام نے آ کے نمازیں ادا کی ہیں، اور ایک میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے، آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، آپ نے بھی اسی جگہ آ کے پڑاؤ کیا تھا جس جگہ پہ یہ مسجد خیف بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی سال میں صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے، پھر بند رہتی ہے۔ ابھی سب میرے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھیں، یہ جو سامنے 3 منزلی آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے، جس بلڈنگ کی چھت کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک سفید بڑا سا خیمہ نظر آ رہا ہوگا، بیچ میں ایک سوراخ ہے، وہ چھت پہ جو آپ کو خیمہ نظر آ رہا ہے، اوپر چھت پہ ٹوکری بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو 3 منزلی بلڈنگ ہے جس میں اندھیرا نظر آ رہا ہے، اسی کے اندر شیطان ہے، جمرات ہیں، جن کو جا کے کنکریاں مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں۔ یہ جو چھت پہ خیمہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اسی کے عین نیچے شیطان کا پلر بنا ہوا ہے، اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا، ایک سمت کی وجہ سے باقی شیطانوں کی چھت نظر نہیں آ رہی۔ باقی یہ اپنے رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ جو خیمے دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت وادی ہے، وادی ملا۔ وادی ملا کا خوبصورت منظر آپ دونوں سائڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان خیموں کو غور سے دیکھیں، ان کے اندر اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ ان خیموں کو نہ ہی آگ لگتی ہے، نہ ہی ان کے اندر بارش کا پانی جاتا ہے۔ یہ ایسے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں، نہ ان کو آگ پکڑتی ہے، نہ یہ بارش سے بھیگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پانی چلا جائے اندر۔ اور انہی خیموں کے اندر خوبصورت قالین اور بہترین بستر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے مہمان بڑی راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی اسی سال وادی مینا کے اندر، اس خوبصورت وادی کے اندر 8 ذی-الحج کی حاضری بھی قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو حاجی صاحب اب ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہماری زیارت ہے مسجد جارانہ۔ مسجد جارانہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ وہاں سے احرام باندھا، نیت کی اور عمرہ ادا کیا۔ وہاں سے عمرہ کرنا سنت ہے، بڑا عمرہ ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت وہاں سے احرام باندھا تھا؟ انہیں حاجی صاحب غور سے، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین فتح کی۔ جنگ حنین یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت سے نوازا تھا مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا، اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اور ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ، سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ تو وہ سارا کا سارا مال اللہ کے رسول نے صحابہ میں تقسیم کیا، اور پھر تمام صحابہ کو فرمایا کہ اب ہم یہاں سے شکرانے کا عمرہ ادا کریں گے، آپ سب احرام باندھیں، نیت کریں، اور ہم جا کے عمرہ ادا کریں گے۔ تو سب نے یہاں وہاں سے احرام باندھا، نیت کی اور عمرہ ادا کیا۔ الحمدللہ آج آپ بھی اسی مقام سے احرام باندھنے کے لیے جا رہے ہیں، خوش نصیبی ہے۔ تو الحمدللہ حاجی صاحب وہ جو ہماری زیارت ہے کچھ فاصلے پہ ہے، اس سے پہلے حاجی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حاجی صاحب میں کچھ مکہ المکرمہ کے چند تبرکات رکھتا ہوں گاڑی میں، جن کے متعلق اکثر حجاج کرام پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ تبرکات کہاں سے ملیں گے۔ تو میں چند چیزیں لایا ہوں جو بازار سے باریت اور بازار سے بہترین اصلی آپ کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کروں گا۔ ایک تو حاجی صاحب میرے پاس سرمہ ہے العصمت، یہ وہ سرمہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
सहाबा किराम को फरमाया कि अल इस्मत सुरमा इस्तेमाल किया, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, पलके उगाता है, हदीस का मफहूम है। और ये सुरमा अर्क गुलाब और जमजम से तैयार किया जाता है, बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया के मुजाहिद कराम ले जाते हैं, इसके मुतालिक पूछ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं लाया हूँ, ये दुकान से खरीदेंगे 10 से कम नहीं मिलता, मैं आपको गाड़ी में 20 के 400 रुपए दूंगा, 20 के 4। अगर कोई पूरा बांट से लेना चाहे, उन्होंने जाके तबरुकात रिश्तेदारों में दोस्तों में बांटने भी होते हैं। सावधान बंदा जब मुबारकबाद देने के लिए कोई आता है, बंदा उनको जमजम खजूर और कोई ना कोई मक्का का तबरुक तोहफा मिलता है। तो अगर पूरा आप डब्बा लेंगे, उसमें 12 पीस है, तो फिर वो आपको मैं 55 कर दूंगा, 5 और भी आपको डिस्काउंट कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो बेहतरीन सुरमा है वो मैं लाया, बाकी इसको कॉपी जो है वो भी इसी कीमत पे बाजार बिक रहा होता है दुकानों पे। तो हाजी साहब, उसके अलावा मेरे पास कलवंजी का तेल है, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि कलवंजी को जरूर इस्तेमाल किया करें, ये मौत के अलावा तमाम बीमारियों की शफा है और ये घर की मुहाफिज है। इसको घर की मुहाफिज कहा गया। ये जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, वो तो करें इसका मसाज, मालिश करें। और जिनके बेदे में जलन, तेजाबियत, गैस, कब्ज वगैरह, सांस की तकलीफ, शुगर, हार्ट जैसी तकलीफ हो, उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसको आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। आज के डॉक्टरों ने इसके मुतालिक हजारों फजीलतें बयान की हैं। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले बताया कि इसको जरूर इस्तेमाल करो, ये मौत के अलावा तमाम